بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 37 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ، سارق یسرق کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، اس سے سارقن اس میں فاعل بنتا ہے چوری کرنے والا مرد، اور سارقتن یہ مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا چوری کرنے والی عورت۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے۔ نکالن، جس کو دیکھ کر دوسرے سبق حاصل کریں، دوسروں کو عبرت ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں کہ اسلام میں انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے، جس کا کہ اس سے پچھلے رکوع میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا، انہیں حکم دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی آدمی کو بغیر قصور کے قتل کر دیا، اس کی جو قانونی شرعی جہاں پہ قانون اور شرع کسی انسان کے قتل کا حکم دیتی ہے، اس کے علاوہ یعنی کوئی آدمی قصور کے بغیر کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا، ایک انسان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو بچایا یعنی موت سے بچا لیا، کسی ذریعے سے وہ مر رہا تھا تو اس کے یعنی بچنے کا سبب بن گیا، تو گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ کیا، سب کو بچا لیا۔ تو اسلام میں انسانی جان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا گیا، اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے ڈاکوؤں کے متعلق فرمایا کہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس کے فوراً بعد جو دوسری آیت ہے کہ جو اللہ رسول سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی 4 سزائیں بیان کی گئیں کہ یا تو ان کو قتل کیا جائے، یا پھانسی پہ ان کو لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ان کو قید کیا جائے۔ اب چور کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو انسانی جان کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود جو یعنی
یہ سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ 70 مائیں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پہ مہربان ہے۔ اس کے باوجود یہ جو سزا دی گئی ہے اس میں حکمت ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چور کی یہ سزا مقرر کرنے کی 2 وجہیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جزاء بما کسبا، یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، اب وہ اسے بھگتے، یعنی جو اس نے کیا ہے اس کی سزا ہے۔ اور دوسری وجہ نکالم من اللہ، یعنی دوسروں کے لیے عبرت اور سبق حاصل کرنے کا سبب، دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ یعنی وہ اسلامی سزاؤں کے خلاف مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی بڑی سخت ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مہذب معاشرہ تھا اس لیے وہاں یہ سزائیں نافذ کی گئیں۔ تو آج مہذب معاشرے میں یہ سزائیں یعنی مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور بعض مسلمان بھی پھر وہ ان سے مغلوب ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج کئی لوگ ان سزاؤں کو بہت شدید اور سخت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس غیر مہذب اور غیر متمدن سوسائٹی کے لیے تھیں جن میں قرآن نازل ہوا، یعنی 1400 سال پہلے عرب کا یہ معاشرہ تھا۔ اس زمانے کے بعض مترجمین اور حاشیہ نویسوں نے اس پر بڑا زور قلم صرف کیا، اور یہ سزا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کے غیروں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر کچھ مسلمان بھی جو ترجمہ کرتے ہیں اور اس پہ یعنی تفسیر لکھتے ہیں وہ بھی اس کا یعنی وہ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی یہ سزا صرف عادی مجرموں کے لیے ہے کہ جنہیں قید و بند کی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کے ہر فرد کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ جو سزائیں ہیں، مثلا ڈاکوؤں کی سزا بیان ہوئی، چوروں کی سزا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر بدکاری کرنے والوں کی سزا بھی بیان ہوئی۔ تو یہ جو سزائیں ہیں اگر یہ بظاہر کچھ سخت اور شدید ہیں لیکن عین حکمت ہیں، یعنی ایک طرف دیکھیے کہ ایک آدمی اپنی زندگی بھر کا سرمایہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے کہ مجھے ضرورت کے وقت اس کی میرے کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ 100 طرح کے انسان نے سوچے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور کوئی آدمی اس کو چرا کے لے جائے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا کوئی آئے اور کہے بھائی نکالو سب کچھ، جس طرح چور تو یعنی خفیہ طور پر لے کے جاتے ہیں، اور ڈاکو جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور خود کہتے ہیں بھائی اپنے ہاتھ سے سارا کچھ نکالو۔ تو اب جس پہ یہ بیتی ہوگی، اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں جب اپنی ذات پہ خدا نخواستہ ایسی صورت آ جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ اسلام میں ایسا ہے اور مولوی ایسے کرتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف آ جائیں گے، یعنی دوسروں کو تو یہ نصیحت کریں گے کہ یہ سزائیں سخت ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اپنی ذات پہ بیتے تو پھر اسلام کو کوسنا شروع کر دیں گے اور مولویوں کو کوسنا شروع کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے جو بھی بات کی ہے عین حکمت ہے،
پہلے تو انسانی جان کی اہمیت بیان کی اور اس کے بعد یہ سزائیں بیان کی، اس لیے کہ یہ ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو جس طرح آج دنیا میں جرائم بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری جس کی عمر بھر کا اندوختہ، یعنی جو کچھ اس نے جمع کیا تھا راتوں رات لٹ جائے، کیا وہ یعنی شفقت اور ہمدردی کا مستحق ہے؟ یا ہٹا کٹا چور جس سے مظلوم، یعنی دونوں میں سے کون زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے؟ آج یعنی اس کی تو ہمدردی نہیں کی جاتی جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے، چور کے ساتھ یا مجرم کے ساتھ ہمدردی زیادہ کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، جب سے مظلوم سے زیادہ ظالم، لوٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفقت و عنایت کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے، اس وقت سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے یہ جرم بڑھتے جا رہے ہیں کہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی، بلکہ قانون ان کی رعایت کرتا ہے اور ان کو شفقت کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہیں اور اس کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی کو بے جرم سزا نہیں ہونی چاہیے، جرم سے زیادہ سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز بھی ہے نا کہ ایک طرف کہ ایک آدمی کا سارا سرمایہ لٹ جائے، اور دوسری طرف جو یعنی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ چوری کرنے والے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اس لیے چوریاں ڈاکے زیادہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چوریاں ڈاکے کرنے والے نہ تو بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہمارے ملک کو دیکھیے، پاکستان کو، تو وہاں ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، آج کے دور میں بھی محنت مزدوری کرنے والا کیا روز کا 1000 کما لے گا، 30,000 کما لے گا۔ تو یہ بجائے محنت مزدوری کے کرتے ہیں کہ ایک ڈاکہ مارو اور سارا مہینہ آرام سے کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ اور جو ہے موج کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، لیکن ڈاکے مارنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کام نہیں ملتا ہے، وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ آسان طریقہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اس طریقے سے کر لو۔ تو فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب، ہمارے یہاں سارا سسٹم ہے، پولیس بھی ہے، مجسٹریٹ بھی ہے، جیل بھی، لیکن جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ کیا ہے کہ جرموں میں زیادہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قانون جو ہے اس میں نرمی ہے۔ تو فرماتے ہیں، جس علاج سے بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جائے وہ علاج ناکام ہے۔ یعنی یہ جو قانون میں اس طرح کی نرمی، اس وجہ سے ہی یہ سزائیں جو ہیں نہیں ہو رہی ہیں، تو تبھی یہ جرم جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، بنو امیہ کے ایک خلیفہ، ایک حکمران تھا جس کا نام تھا ہشام۔ یہ شروع میں ہی ہوا تھا، یعنی پہلی صدی میں ہی۔ تو اس کو بھی تہذیب و شائستگی کا دورہ پڑا اور اس نے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی۔ لیکن جب چوری کی وارداتیں آئے دن بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا ہیلہ کارگر ثابت نہ ہوا، تو 2 سال کے عرصہ کے بعد پھر اسے قرآنی سزا نافذ کرنی پڑی۔ اس نے بھی یہ کہا بھئی یہ بڑی سخت ہے کہ اس کو ختم کر دو، لیکن جب سزا ختم کی تو چوریاں بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا طریقہ کارگر نہ ہوا، تو پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو یہ جو یعنی سزا اسلام نے مقرر کی ہے عین حکمت ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سخت ہے، لیکن یعنی اسلام نے سب کا خیال رکھا ہے نا، تو اسی لیے چور اور ڈاکو جی کو جو سزا مقرر کی ہے وہ عین حکمت ہے۔ اور اس میں ایک دو باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، تو بعض لوگ اسلام سے مراد صرف یہی لیتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بدکاری کرنے والوں کو کوڑے مارے جائیں، ان کو رجم کیا جائے، بس یہی اسلام کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سزا کا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ اسلامی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل تو اسلامی نظام کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے، وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ اسلام کی روح ہے، اور اسلام کے جو سسٹم ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یعنی لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مجرموں کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والسارق، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، اور نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت کا ایک سامان ہے کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں۔ تو سارقہ اصل چیز یہ ہے کہ لغت میں کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی محفوظ جگہ رکھی ہو اور کوئی آدمی خفیہ طور پر اس کو لے جائے، اور اس کا یعنی اپنی چیز نہ ہو، کسی دوسرے کی چیز جو حفاظت میں رکھی ہوئی ہے اس کو لے جائے، تو اس کو سارقت۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے لغوی معنی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہتھیار بند ڈاکوؤں اور رہزنوں کی سزائیں بیان کی گئیں پچھلے رکوع کے اندر، اب چوروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل عرب کے نزدیک، یعنی جن کی زبان اور محاورے کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا ہے، سارق چور کس کو کہتے ہیں؟ تو عربی لغت میں کہتے ہیں السارق عند العرب هو من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له، یعنی سارقہ چوری کرنا، چور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں آئے اور وہاں سے ایسا مال لے جائے جو اس کا اپنا نہیں۔ یہ ساری شرطیں جو ہیں نا اس میں پائی جائیں تب اس کو سارق کہا جائے۔ اور جو سامنے آ کے یعنی دن دناتے ہوئے لے جاتے ہیں اس کو سارق نہیں کہتے، اس کو ڈاکو کہتے ہیں، جس کی سزا وہ پیچھے بیان ہوئی۔ اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی فقہا نے یہ شرطیں مقرر کی ہیں، یہ کہاں ہیں کہ وہ محفوظ جگہ پہ ہو اور وہاں سے وہ خفیہ طور پر لے جائے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سارقہ کے معنی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یعنی کسی کو شرعی سزا دینے کے لیے یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی، تب وہ یعنی اس کو چوری کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس وضاحت کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ فقہائے اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے وہ ان کا اپنا اضافہ نہیں ہے، بلکہ لفظ سارق کے لغوی مفہوم کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مختصراً ان شرائط کا ذکر یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے یعنی کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی احکام کا مخاطب اور مکلف وہ عاقل بالغ آدمی ہے، یعنی بچہ اور دیوانہ جس کو عقل نہیں ہے وہ یعنی اسلامی احکام کے پابند نہیں ہے۔ تو اگر
کوئی نابالغ چوری کرے گا تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی ہاتھ کاٹنے کی، اور طریقہ ہے اس کو یعنی قید کیا جائے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچہ جو ہے ناسمجھ، وہ اس کو یہ سزا نہیں ہوگی۔ عاقل ہونا ضروری ہے، اگر پاگل دیوانہ ہے تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ کوئی بھی جس طرح مثلا جو بھی اسلامی احکام ہیں اس کے مخاطب عاقل بالغ مسلمان ہیں، تو نماز فرض ہے، اس کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا فرض ہے، وہ بھی عاقل بالغ ضروری ہے۔ تو اسلامی احکام کے مکلف اور مخاطب جو ہیں وہ عاقل بالغ مسلمان ہیں۔ پہلی شرط تو ہوگی بالغ ہونا، دوسری عاقل ہونا، تیسری شرط مال مسروقہ، یعنی جس سامان کو چوری کیا گیا ہے وہ اس کا مالک نہ ہو، یعنی اپنا ہی سامان یا اس کا اس میں حصہ ہے تو پھر بھی اس کو یہ شرعی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ یعنی وہ کسی دوسرے کا ہو، اس کی ملکیت نہ ہو اور اس کی ملکیت اس کا اس میں حصہ نہ ہو، کیونکہ حدود جو ہوتی ہیں نا، حدود وہ جب شبہ پیدا ہو جائے تو حد جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ حد اسی وقت جاری کی جاتی ہے جب یعنی یہ کنفرم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے جرم کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حدود جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اسلام نے جو بدکاری کی سزا مقرر کی ہے، کوڑے مارنا یا رجم کرنا، تو اس کے لیے 4 گواہوں کو کہا ہے۔ عام جو باقی معاملات ہیں ان میں 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ سزا سخت ہے تو اس کے لیے 4 آدمیوں کو مقرر کیا کہ 4 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ اگر 3 آدمی بھی گواہی دیں گے تو پھر بھی اس کو وہ سزا نہیں ملے گی۔ تو ایک شرط ہے بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور وہ سامان جو ہے وہ اس میں یعنی اس کا نہ تو اپنی ملکیت ہو نہ وہ اس کا اس میں حصہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ جس سامان کو چوری کیا گیا ہے بہت ہی معمولی نہ ہو، بلکہ یعنی 1 درہم یا 10 دینار، 1 دینار یا 10 درہم، یعنی کم از کم اس کی کوئی ویلیو ہو، اور پھر جہاں سے چوری کیا گیا ہے وہ محفوظ جگہ پہ ہو۔ اگر کسی نے باہر کھلی جگہ بغیر حفاظت کے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس کو چور نہیں کہا جائے گا، اس کو وہ سزا جو شرع نے مقرر کی ہے وہ نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کہا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شرعی سزا چور کی ہے وہ اس پہ نہیں ہوگی، اس سے کم جو ہے اس پہ تعزیر ہوگی۔ اسی طرح مثلا جو ہوتا ہے جو کسی سے کوئی چیز چھین کے لے جاتا ہے، وہ چکا جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی چور نہیں کہا جائے گا، چور کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، اس سے کم جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو محفوظ جگہ پہ ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، کہیں ایسی جگہ، یا اگر باہر سامان رکھا ہوا ہے تو وہ خود اس کی نگرانی میں ہے یا کوئی اس نے محافظ مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو غافل پا کے کوئی آدمی جو ہے وہ لے جاتا ہے، تو اس وقت یہ ساری تفصیلات جو ہیں پائی جائیں گی تو پھر اس کو سارق کہا جائے گا، تب اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو بہرحال اسلام کا یہ جو حکم ہے یہ عین حکمت ہے، حکمت کے عین مطابق ہے، اس میں سب چیزوں کو مد نظر رکھا گیا اور سب کی رعایت کی گئی ہے، صرف مجرم کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ جن کا یعنی سامان چوری ہوتا ہے اور جن کی جمع شبہ پونجی جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہر آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے، کسی کی عقل کچھ کہتی ہے، کسی کی عقل یہ کہتی ہے کہ جی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اچھا جی پھر کیا کیا جائے، گوشت تو کھانا، کہتے ہیں جی پہلے اس کو بے ہوش کرو، بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کرو۔ اب عقل ہے نا، اپنی عقل کے مطابق وہ کہتے ہیں پہلے اس کو کرنٹ مارو، پھر اس کو
جب وہ بے ہوش ہو جائے تو اب یہ ہے کہ اس کو کس نے آ کے، کس جانور نے آ کے بتایا بھئی مجھے بغیر بے ہوش کیے انہوں نے ذبح کیا تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو پہلے مجھے اگر کرنٹ مارتے تو پھر مجھے تکلیف نہ ہوتی، یا اس کو بجلی کا کرنٹ لگایا جائے تو پھر اس کو کہا جائے بھئی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، اور انسان کی عقل کا عالم تو یہ ہے، انسان کی عقل تو اتنی ہے کہ ہم بس میں یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ٹرینیں کھڑی ہیں، تو دوسری طرف والی ٹرین جو چلتی ہے تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہماری ٹرین چل پڑی ہے، ہماری بس چل پڑی ہے۔ بعد میں جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے نہیں وہ ہماری تو وہیں کھڑی ہے، تو وہ دوسری چلی تھی۔ تو عقل کا عالم یہ ہے، تو ہر آدمی اپنی اس ناقص عقل کی بنا پہ اتنے بڑے بڑے اعتراضات وہ کرتا ہے۔ اب بات آئی ذبح کرنے کی، تو ذبح کرنے میں جو اسلام کا جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر وہ تڑپتا ہے، تو اس کے تڑپنے سے اس کا جو جسم کا سارا خون ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تو اب اس کا گوشت جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ مردار کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا کہ اس کا خون اس کے اندر رہ جاتا ہے اور وہ انسانی جان کے لیے وہ مضر ہے اور نقصان دینے والا ہے۔ تو اب اگر جانور کو پہلے اس کو بے ہوش کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو چھری پھیری جائے گی یا اس کا گلا کاٹا جائے گا تو معمولی سا خون نکلے گا، وہ تڑپے گا نہیں، اس کا باقی خون گوشت کے اندر رہ جائے گا، تو وہ انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں خود یہ لوگ تحقیق کریں گے اور پھر اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ درست ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ تو بہرحال اسلام نے جو بھی سزا مقرر کی ہے وہ اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا اگر وہ توبہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو اس نے جرم کیا اس کی سزا تو بہرحال اس کو ملے گی، یعنی اس سے دنیا کی سزا وہ معاف نہیں ہوگی کہ ایک آدمی چوری کرے اور اس کے بعد کہ میں توبہ کرتا ہوں تو دنیا کی سزا سے بچ جائے، دنیا کی سزا اس کو ہوگی لیکن آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ یہاں ایک اور چیز ہے کہ حد جو ہے وہ اس وقت جاری کی جاتی ہے کہ جب کوئی چیز کنفرم ہو جائے، کسی کا جرم، جب اس میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حد جاری نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے، یعنی اگر کسی سے حد ٹل سکتی ہو تو اس کو ٹال دیا جائے۔ تو جہاں تک ممکن ہو، یعنی اگر جس کا مال چوری کیا گیا ہے وہ معاف کر دے، اس کو قاضی کے پاس، جج کے پاس، عدالت میں نہ لے جائے، تو اس صورت میں بھی اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب قاضی کے پاس کوئی مقدمہ پہنچ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جرم کیا ہے تو اب اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ معاف کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اب مقتول کے وارثوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں، یعنی قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے قتل کا، اس کے بعد بھی اگر وہ اس کا خون بہا لے لیں یا ویسے معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو لیکن چوری کا یہ ہے کہ اگر قاضی کے پہنچنے سے پہلے وہ خود جس کا مال چوری ہوا ہے وہ اگر معاف کر دے، اس کو عدالت میں نہ لے جائے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا تو اب پھر نہ قاضی کو حق پہنچتا ہے معاف کرنے کا، اور نہ ہی جن کا سامان چوری ہوا ہے
وہ معاف کر سکتے ہیں کہ جب ایک دفعہ جرم ثابت ہوا ہے تو اب اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح کہ جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ یتوب علیہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، یعنی آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت اور اسی کی بادشاہی ہے ہر جگہ۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے، عذاب دے، اور جس کو چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ظہور ہو رہا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں یغفر پہلے ہوتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے وہ عذاب دے، اور آگے واللہ غفور الرحیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو وہاں پہ شان غفور الرحیم ہونے کا ظہور ہوتا ہے، تو یہاں شان بے نیازی کا ظہور ہے۔ فرمایا عذاب کا پہلے ذکر ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخشے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ چونکہ پیچھے سزاؤں کا بیان ہے تو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ یا ایہا الرسول، اے میرے پیارے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، یعنی دوڑ دوڑ کے کفر کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو منہوں سے، اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے کافر ہیں، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ عمل آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، سمع یسمع سننا، تو سماعن یہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ سننے والا، یہاں مراد ہے جاسوسی کرنے والا۔ سماعون للکذب، جھوٹ بولنے والوں کی یا جھوٹی بات کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوموں کے لیے، دوسرے دشمنوں کے لیے وہ جاسوس ہیں، ان کی، یعنی حضور کی بارگاہ میں لم یاتو کا، ایسے لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی ان کے جاسوس ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے اور سنتے رہتے، اور پھر جو بات وہاں سے سنتے وہ دشمنوں تک پہنچاتے، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں، کہ وہ جو لوگ آپ کے پاس، ایسے لوگ جو دشمن آپ کے پاس نہیں آ سکتے، یہ ان کے جاسوس ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں آ کے سنتے ہیں اور پھر وہ باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ پھیر دیتے ہیں باتوں کو ان کی جگہ سے، یعنی ان کا مفہوم اس کو اور طرح بیان کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، یہ تمہیں ملے، یعنی تمہیں یہ حکم دیا جائے تو پھر لے لو، عمل کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور جو تمہیں اگر یہ حکم نہ دیں تو پھر بچو۔ اس کا جو
شان نزول ہے وہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی تو وہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، اور پیچھے سے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر تو وہ نرم سزا دیں تو مان لینا، اور اگر سخت کہیں کہ ان کو رجم کرو تو پھر نہ ماننا۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ امام ابن کثیر نے ان احادیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان الیہود جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له ان رجلا منهم وامرأة زانیا، کہ یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا جی ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تو حضور نے فرمایا رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے، کیا پاتے ہو؟ فقالوا نفضحهم ویجلدون، کہ ہم ان کو رسوا کرتے ہیں اور ان کو جلدا یعنی کوڑے مارنا، یعنی ان کو اس زمانے میں یعنی کوڑے یہی ہوتے تھے کہ کوئی شاخ لے کے ان کو اس کے ساتھ مارا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ مسلمان ہو چکے تھے اور حضور کی بارگاہ میں، پہلے یہ اس یہودیوں کے عالم تھے، یہ مسلمان ہو چکے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو انہوں نے کہا کذبتم، تم نے جھوٹ بولا، ان فیہ الرجم، تورات میں تو ان کی سزا رجم لکھی ہوئی ہے کہ جو یعنی شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو ان کو رجم کیا جائے کہ ان کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاتِ، وہ تورات لے کے آئے، فَنَشَرُوا، اور جس پہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اس کو پھیلایا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آیَةِ الرَّجْمِ، اب ہوشیاری یہ کی کہ جس جگہ وہ رجم کی آیت لکھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا، فقرا ما قبلا و ما بعدا، پہلا حصہ پڑھا بعد والا پڑھا، درمیان سے اس کو چھوڑ دیا۔ فقال لہو عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ارفع یدک، ہاتھ اٹھاؤ یہ جو یہاں رکھا ہو، فرفع یدہ فاذا آیت الرجم، تو ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی، یہاں لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد عورت وہ بدکاری کریں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ فقالوا صدق یا محمد فیہا آیت الرجم، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا، اس میں آیت رجم تورات کے اندر موجود ہے۔ فَأَمَرَ بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر حضور نے حکم دیا ان کو رجم کرنے کا، تو ان کو رجم کیا گیا، یعنی پتھر مار کے ان کو مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ مرد اس عورت کے اوپر جھک رہا تھا اس کو پتھروں سے بچانے کے لیے، یعنی اس کو اس وقت جب تک وہ زندہ تھا وہ خود اس کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ مختلف یعنی کتابوں کے اندر یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ یعنی مذکور ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، فرماتے ہیں اوتیا نفر من الیہود فدعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی القف فاتاہم فی بیت المدارس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، ان کو بلایا، ایک جگہ تھی ان کی، وہاں ان کا جو خاص مقام تھا۔ فقالوا یا ابا القاسم انا رجلا منا زنا بامرأۃ فاحکم، کہ ایک مرد نے ایک عورت سے بدکاری کیا، اس کے متعلق فیصلہ کیجیے۔ قال ووضعوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ فجلس علیہا، انہوں نے ایک تکیہ رکھا، حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ثم قال ائتونی بالتورات،
پھر حضور نے فرمایا تورات لے کے آؤ، فوتیہ بہا، تورات لائی گئی، فنازع الوسادۃ من تحتہ ووضع التوراۃ علیہا، تو حضور نے وہ تکیہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو رکھا اور اس کے اوپر تورات رکھی۔ اب یہ خاص بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ تورات وہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اب وہ حضور کے تشریف آوری کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں کون سی بات اس میں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام فرما رہے ہیں کہ تکیہ جس پہ آپ نے سہارا لیا ہوا تھا اس کو نکال کے رکھا اور اس کے اوپر تورات کو رکھا۔ تو اب وہ جو منسوخ ہو چکی ہے اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ اس میں کون سی بات انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا اور کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ تو جب تورات کا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے ہیں تو قرآن پاک یہ جو ہے یہ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو قرآن پاک کا احترام کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن پاک نیچے ہو تو اونچی جگہ کوئی نہیں بیٹھتا، اس کی طرف پشت نہیں کی جاتی ہے، پاؤں نہیں پھیلائے جاتے ہیں۔ لیکن عرب میں چلے جائیں آج کے دور میں تو وہاں پہ یعنی عام آدمی اس چیز کی نہیں اتنی خیال کرتے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو نیچے رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات وہ اسی کو تکیہ لگا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، قرآن پاک کی طرف ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں، حالانکہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں قابل احترام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تورات کا احترام کر کے یہ بتا دیا کہ یعنی یہ احترام جو ہے اسلام میں مطلوب ہے، ان چیزوں کا احترام ہونا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تکیے سے سہارا لیا ہوا تھا اس کو نکالا اور اس کو رکھ کے اس کے اوپر تورات کو رکھا۔ وَقَالَ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنزَلَكَ، اور فرمایا کہ میں تجھ پہ ایمان لایا اور جس نے تجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور تورات پہ ایمان ہم کس طرح لاتے ہیں کہ یہ تورات و انجیل جو کتابیں ہیں، زبور اسی طرح، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا اور وہ اپنے وقت میں ان پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ اب وہ چونکہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان پہ عمل کرنا وہ درست نہیں ہے، اب صرف قرآن پاک پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ حق ہے۔ اب جو تورات یا انجیل موجود ہیں اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہیں گے کہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہو، ممکن ہے انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہو، کیونکہ بہت سی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کی ہیں اور وہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہم نے اس میں کچھ چیزیں نکال دی ہیں، کچھ بڑھا دی ہیں۔ تو ہم اس پہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر یہ کہ ٹھیک ہے بھئی جو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل نازل کی ہے وہ حق تھی اور اپنے وقت پہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ تو پھر آگے وہی قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مختلف یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک وہ لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اصل واقعہ یہاں یہ جو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے اس میں تفسیر مظہری کے اندر کہ وہ خیبر کے اندر تھے، خیبر میں رہتے تھے جنہوں نے بدکاری کی تھی، تو خیبر کے لوگوں نے پھر مدینہ منورہ میں جو بنی قریظہ اور رہتے تھے ان کو پیغام بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاں تورات میں کیا حکم ہے؟
تو انہوں نے کہا بھئی تورات کے اندر، اب ان میں یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آدمی بدکاری کرتا تھا اس کا منہ کالا کیا جاتا تھا، گدھے پہ اس کو بٹھایا جاتا تھا اور شہر میں گھمایا جاتا تھا، اور یعنی کوڑے مارنے، ڈنڈے وغیرہ مارے جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے رجم کی سزا یہ انہوں نے ختم کر دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ ایک شخص کو لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم سب سے بڑے عالم ہو یہودیوں کو؟ انہوں نے کہا جی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہودیوں میں جتنے تورات کے علماء ہیں وہ سب سے بڑا عالم اس وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ انہوں نے تمہیں اپنا حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، کہ تم بتاؤ کہ تورات کے اندر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس سے پہلے منائی جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، ان پہ تورات اتاری، سمندر ان کے لیے پھاڑا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان طی میں بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ان پہ اتارا، یہ ساری ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم بھی یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اس کی بدکاری کی کیا سزا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے قسم دی ہے تو اس لیے اب میں سچی بات کروں گا، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے جھوٹ بولنے اور بدل کر بتانے سے مجھے تورات جلا ڈالے گی، یعنی مجھ پہ عذاب نازل ہوگا، تو میں اس کا اقرار نہ کرتا۔ اب یعنی سچی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھ پہ کہیں عذاب نازل نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگا کہ آپ کی کتاب میں کیا سزا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن پاک کی روح سے تو یہ ہے کہ جب 4 آدمی گواہی دیں کہ کسی آدمی نے بدکاری کی ہے، عینی گواہ ہوں، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس نے کہا بھی تورات میں بھی یہی سزا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ تم نے اس کو ختم کیوں کر دیا؟ ابھی کہ یہ کیوں سزا نہیں دی جاتی؟ تم اس نے اس کو، یعنی جس طرح تمہارے ہاں یہ ہے کہ اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، منہ کالا کیا جاتا ہے، گدھے پہ بٹھایا جاتا ہے، تو یہ کیوں کر لیا تم نے؟ تو اس نے کہا جی کہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ مثلا کوئی بڑے خاندان کا کوئی امیر رئیس قسم کا آدمی وہ بدکاری کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کوئی معمولی آدمی ہو جس کی اپروچ نہ ہو وہ اس سے یہ جرم صادر ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ تو اب لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا؟ پھر انہوں نے کہا کوئی ایسی سزا تجویز ہونی چاہیے کہ جو سب کو دی جا سکے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کرو کہ رجم نہیں کرو اور اس کو مارو پیٹو اور اس کو منہ کالا کرو اور اس کو گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھماؤ۔ تو پھر اس وجہ سے یعنی یہ سزا دی جانے لگی۔ اصل تورات میں وہی سزا تھی کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو یہ اس نے اس کی وجہ بیان کی کہ لوگوں میں چونکہ یہ جرم عام تھا تو بڑے آدمی اور چھوٹے میں فرق تھا، تو اس کو مٹانے کے لیے پھر سنسار کو ختم کیا گیا۔ تو تورات کے اندر بھی یہی سزا جو ہے وہ مقرر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے بھئی ان کو رجم کیا جائے، پھر ان کو رجم کیا گیا۔ اور یہ یعنی قرآن پاک کے اندر جو سزا بیان کی گئی یہی سزا جو ہے وہ تورات کے اندر بھی موجود تھی، اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، انہوں نے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا
کہا تھا کہ اگر تو وہ یہ کہیں کہ بھئی ان کو کوڑے مارو، ان کو رسوا کرو، مارو پیٹو، ان کو منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھاؤ، تو پھر مان لینا، اور اگر یہ نہ کہیں کہ رجم کرو تو پھر نہ ماننا، اس لیے انہوں نے بھیجا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات منگوائی، اور تورات کے اندر جب یہ حکم مل گیا تو پھر ان کو اس کا حکم جو ہے وہ ماننا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہے، جس کو عذاب دینا چاہے، تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدلتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ مختلف روایات میں یہی آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی محمم مجلود، کہ حضور نے دیکھا کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا کہ اس کا منہ کالا کیا گیا ہے اور اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کو یعنی تو فدعاہم، ان کو بلایا، فقال اہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کہ کیا ایسے ہی تم جو بدکاری کرنے والا اس کی سزا اپنی کتاب میں پاتے ہو؟ تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور جس کے تم دعوے دار ہو کہ ہم اس کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، کیا بدکاری کرنے والے کہ یہی سزا ہے جو تم اس کو دے رہے ہیں کہ اس کا منہ کالا کیا ہے اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں تورات کے اندر یہی سزا ہے۔ فدعا رجلا من علمائہم، تو حضور نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا۔ اصل میں ان میں یہ تھا کہ تورات جو ہوتی تھی وہ صرف ان کے جو علماء اہل علم ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، ہر آدمی کی دسترس میں نہیں ہوتی تھی، اور جو ان کے جو ہوتے تھے رہنما ہوتے تھے وہ جو ان کو بتاتے وہ اسی پہ یقین کرتے تھے، خود ان کی دسترس میں نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہی اس کی سزا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو مارو پیٹو، اس کا منہ کالا کرو، اس کو گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھماؤ۔ تو علماء میں سے ایک کو بلایا، فقال انشدک بالذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کہ بدکاری کرنے والے کی سزا تم حد جو ہے وہ کتاب میں ایسے ہی پاتے ہو؟ فقال لا واللہ، اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے۔ ولولا انک نشدتنی بہذا لم اخبرک، اور اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں پھر آپ کو بتاتا نہ۔ ناجد حد الزانی فی کتابنا الرجم، اس نے بھی اعتراف کیا کہ ہماری کتاب میں بھی بدکاری کرنے والے کی حد اور سزا جو ہے وہ رجم ہی ہے، اس کو پتھر مارنا ہی ہے۔ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے جو اشراف تھے، اشرافیہ یعنی ہائی کلاس جو ہوتی ہے، اپر کلاس، ان میں یہ جرم عام ہو گیا، بدکاری عام ہوگی، تو جب کسی اپر کلاس کے آدمی کو، شریف یعنی بڑے آدمی کو پکڑا جاتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کسی ضعیف کو، کمزور کو پکڑا جاتا تو اس پر حد جاری کی جاتی۔ فَقُلْنَا تَعَالَوْا حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَدِيعِ، تو پھر وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے جو سب پہ نافذ ہو سکے۔ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجِلْدِ، تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے بھئی اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو گدھے پہ بٹھایا جائے، اس کو گھمایا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اول من احیا امرک اذا اماتوہ، تو حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں پہلا آدمی ہوں کہ تیرے حکم کو زندہ کرنے والا ہوں، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کو مردہ کر دیا تھا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ، تو پھر حضور کی طرف سے حکم جاری ہوا، ان کو رجم کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یعنی اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ یہودی جو تھے انہوں نے اس رجم کی سزا کو اس وجہ سے ختم کر دیا کہ جو ان میں سے اشرافیہ تھے ان کو وہ نافذ نہیں کرتے تھے، عام لوگوں پر نافذ کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ سب کے لیے ایک ہی ہونی چاہیے، ان کو مارا پیٹا جائے، منہ کالا کیا جائے۔ تو اصل تورات کے اندر بھی یہی سزا جو ہے ان کے لیے مقرر کی گئی تھی جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا